مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہولی بائبل ایک چینل۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو مسیحی ہیں وہ کسی انسان کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ اعتراض اکثر جو ہے ناقدین کی طرف سے نمودار ہوتا ہے اور ایک سوال کی شکل میں ہمارے پر یہاں ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ نظریات جو خدا ہے وہ مختلف پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اگر تاریخ کا پہلو دیکھیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ انسان نے خداؤں کے جو ہے تصور بنا رکھے تھے، کہ کسی نے خدا کو پتھر جانا، کسی نے خدا کو کیا جانا، کسی نے کوئی دیوتا بنا لیا۔ تو اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوال جو ہے وہ ہم پر کیا جاتا ہے کہ کیا مسیحیوں نے جو مسیحی لوگ ہیں انہوں نے ایک شخص کو یہاں کے انسان کو خدا بنا لیا۔ آج ہم اس کو بائبل کے تناظر میں دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس کی کیا بات کرتی ہے۔ اصل میں جو میں سمجھتا ہوں بائبل مقدس کے حوالے سے وہ یہ بات ہے کہ وہ یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں دیتی کہ کوئی انسان جو ہے وہ خدا جو ہے بن گیا یا اس کو بنا دیا گیا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بائبل اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ خود بطور جو ہے انسان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس چیز کی جو تائید ہے وہ ہمیں آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پچھلے ویڈیو بیان میں آپ کو ڈیڈ سی اسکرولز جو اس میں بہت ہی اہم جو ایک کتاب ہے وہاں سے جو ہے ہم نے آپ کو اس کی ساری باتیں بتائی تھیں کہ کیسے اس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان پر ظاہر ہوتا ہے انسانی شکل میں، اور کیسے وہ آپ کے درمیان آتا ہے اور کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک محبت ہے، خدا خود محبت ہے، اور محبت یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ خود آپ کے درمیان آ جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اور جو ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے اس ریلیشن شپ کو بیسیکلی بلڈ بھی وہ خود کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ خود سے اس چیز کو بحال کر سکے۔ تو یہ ماننا ہے کہ خدا جو ہے وہ کووننٹ جو ہے وہ دونوں اطراف سے پورا کرتا ہے، انسان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے ہمیں وہ یہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم تورات کا جو ہے مطالعہ بغور کریں تو اعتراض کرنے والے جو اعتراض کرتے ہیں وہ عموماً اعتراض کیا جاتا ہے استثناء کی کتاب سے، کہ جو ہمیں مثل موسیٰ جو ہے وہ جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ اس میں مرقوم ہے، اگر آپ کلام مقدس پڑھیں تو اس میں ہے جی خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیری ہی درمیان سے یعنی تیری ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ پھر جی کوٹ کی جاتی ہے جی اس کی اسی کی چیپٹر کی 18ویں آیت، وہ کچھ ایسے ہے کہ میں ان کے لیے انہی کی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ تو اس آیت مقدسہ کو لے کر جو ہے یہ بیس بنائی جاتی ہے، اور جو ہے ایک مثل موسیٰ کا پورا کانسیپٹ پیش کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی جو حضرت مسیح ہیں وہ مثل موسیٰ ہیں، اور ان کے جو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جیسے جی وہ ان کی دفعہ جو بچوں کی وفات ہوئی، دیکھیں مسیح کی دفعہ بھی ایسے ہوا، یعنی کہ پورا ایک جو ہے مثل پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی زندگی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مثل موسیٰ میں نظر آتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن کیا وہ جسٹ ان کو ہم یہاں تک باؤنڈ کریں گے کہ یہاں تک ایک ان کی حد قائم کریں گے کہ وہ صرف مثل موسیٰ ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بالکل اگر ہم باقی انبیاء کو بھی دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پہ شیڈو آف مسیح نظر آتا ہے، مسیح کا عکس نظر آتا ہے۔ اگر میں ایک مثال دوں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح اگر میں اس کو یعنی کہ مثل موسیٰ کے ساتھ اگر میں کمپیئر کروں تو میں کہوں گا جی موسیٰ کی نجات میں اور مسیح کی نجات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایسے فرق ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو نجات ہے، جو حضرت موسیٰ میں نجات دیتے ہیں ایز اے موشیہ، ایز اے نجات دہندہ، وہ نجات جو ہے وہ وقت کی قید میں ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے جو ہے وہ نجات دلوائی، کہاں سے دلوائی جی؟ وہ ہمیں دلوائی گئی مصر سے، کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے جو نکلتا ہے، مصر کی غلامی سے نکلتا ہے، اور خدا جو ہے وہ ان کو جو اتنی خدا حکم دیتا ہے اور جناب سمندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے درمیان میں سے راستہ بنتا ہے، اور وہ پھر پرومس لینڈ میں جاتے ہیں۔ اور یہ نجات دیکھیں وقت کی قید میں نجات ہے، ایک خاص لمیٹڈ ٹائم فریم ہے اس کا۔ لیکن اگر ہم مسیح کی بات کریں تو مسیح جو ہمیں نجات پرووائڈ کرتے ہیں یا وہ جو ہمیں نجات مہیا کرتے ہیں وہ وقت کی قید سے بالا تر ہے، وہ ابدی نجات ہے، وہ پرومس لینڈ ہے، وہ پرومس لینڈ ہے جس میں آپ ہمیشہ کی زندگی جئیں گے۔ اور جو مصر ہے وہ بیسیکلی غلامی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو فرمنٹ کا پھٹنا ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آسمان کا جو ہے وہ پھٹنا، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہیکل کے پردے کو پھٹنے کو ظاہر کرتا ہے، یا جو ڈور جو سلامتی کا دروازہ جو بند ہو گیا تھا وہ اس کو کھلنے کو ظاہر کرتا ہے، جو باغ عدن کے ٹائم پہ جو بند کیا گیا وہ اس چیز کو کھلنے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایک اگر میں اس کو جوڑوں تو میں اس کو ایسے مثل بھی جوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شیڈو میں، عکس میں، اور جو اوریجنل ہے عکس یا جو اس سے جو بڑا ہے اس پہ فرق ہے۔
تو یہ بیسیکلی ایک مین بات ہے جو میں یہاں پر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تصور خدا کے اوپر جو باتیں پائی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ جسٹ مسیحیوں نے انوینٹ کیا یا مسیحیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جو ہے وہ انسان کی انہوں نے پرستش کر دی، یا خدا کا جو تصور آپ اگر یہ کہیں کہ خدا کو ایز اے بشر جو ہے یا ایز اے جو کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر ہونا، یہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم اہل یہود کا مطالعہ کریں تو ان کے اندر بھی ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ بہت ساری ایسی ورسز ہیں جو ہمیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بیسیکلی مسیح کا خدا، جو مسیح کی شکل میں خدا کا آنا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا کسی شکل میں ظاہر ہونا، وہ یہ مانتے تھے۔ جیسا کہ اگر ہم تورات شریف کا مطالعہ کریں تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایسی جو ہے اپیرنس نظر آتی ہے خدا کی، کبھی وہ آگ میں سے ہو کے بات کرتا ہے، کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھ کے دیتا ہے، اس کا اوپر سے بار بار نیچے کی طرف آنا، تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایون کہ یہودیوں کے جو ہے مشہور جو موجودہ ایک ربی ہیں، ربی فریڈ مین، وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ نیچے آتا ہے اس لیے کیونکہ ہم اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے خدا ہمارے لیے نیچے آتا ہے۔ تو یہ خدا کی محبت ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کوئی کسی مسیحی کے تھاٹ نہیں ہے، کسی جو ہے وہ جو ہے کسی چرچ فادر جو ہے کوئی وہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ دیکھیں آپ، یہ ایک یہودی موجودہ یہودی ربی ہیں جن کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ میں کو بتاتا چلوں کہ ربی ات یوسف ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی پر خدا کی انفرادی طور پر بار بار ظاہر ہونے کی وضاحت ہے، جو کہ یہودی دعایا کتب کے تبصرے پر مبنی میں کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی طرح ہر شخص کو خدا پر اپنی ذاتی تحقیق کی بنیاد پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ محض روایات کی پیروی کرتے ہوئے۔ وہ خدا کی طرف دیکھنے سے ڈرتا ہے، اگرچہ بائبل خدا کی ایک صورت کا تصور رکھتی ہے اور بالعموم انسانی شکل کے مشابہ، تاہم بہت سے پارے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا مشکل ہے۔ تو تاہم وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کو دیکھنے کا جو نظارہ ہے وہ اس کے دلکش ہوگا کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو ربی یوسف کہتے ہیں کہ بیسیکلی دونوں قسم کے حوالہ جات ہمیں بائبل میں ملتے ہیں، کہ ایک طرف تو ان کی ہمیں شبیہ بھی نظر آتی ہے، دوسری طرف ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے مطابق۔ یہ ہے جی جو ربی یوسف ہیں، دیکھیں جی یہ بھی ایک یہودی جو ہے وہ مورخ ہیں، یہ بھی ایک یہودی مورخ ہے جو یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی سیکوس باغ سے، دیکھتے ہیں استثنا 18 باب 15 آیت سے لے کے 18 آیت مقدسہ تک۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ایسے مرقوم ہیں، 15 کی آیت میں نے آپ کو پہلے پڑھ لی تھی، تو اس میں جو نبی کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم 16ویں آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اب بات دیکھیں، ادھر دیکھیں ایک بات یہاں ہے، ادھر جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے جی، حورب کے پہاڑ پر خداوند نے جو ان پہ نمودار ہوئے تھے، تو وہ خدا کا جلال جو ہے اس ٹائم جو موجودہ لوگ تھے بنی اسرائیل والے، وہ برداشت نہیں کر پا سکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نظارہ ہمیں پھر نہ دیکھنا پڑے تاکہ ہم مر نہ جائیں، ہم جو ہے وہ اس کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم خدا کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے خدا ہم سے بات کرے، خدا کو ہم دیکھیں، خدا کو ہم چھوئیں، محسوس کریں، وہ خدا کے ساتھ قربت چاہتے تھے۔ بیسیکلی انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے، کیونکہ باغ عدن میں اگر ہم دیکھیں تو خدا جو ہے ٹھنڈے وقت میں جو ہے وہ آدم اور حوا سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ چیز طے ہے، یہ چیز نیچر میں شامل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جو ایک نیچر ہے اس کے متعلق وہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن جب وہ خدا ان پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کا جلوہ برداشت نہیں کر پاتے۔ تو پھر خدا ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ بھائی جو تمہارے وعدے کے مطابق تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو خدا کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ یعنی کہ اب جو ان کی اپیرنس ہے، وہ جو تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو ان کی اپیرنس ہے وہ ایز اے جو ہے وہ پروفٹ جو ہے ایک نبی کی شکل میں وہ ظاہر ہوں گے۔ خدا اب آگ کی شکل میں نہیں، اب جلالی شکل میں نہیں، اب ایسی شکل میں ظاہر نہیں ہوں گے کہ جناب جس کی وہ تاب نہ لا سکے، اب ایسی شکل میں ظاہر ہوں گے کہ جس کو جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے برداشت کر سکے۔ تو یہ ہے بیسیکلی پہلا جو سٹانس ہے، جو پہلی بات ہے
جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جو ہماری جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جو مسیح کی الوہیت کا جو پہلا ثبوت ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں جی تورات شریف جو ہے وہ اس کی جو ہے تائید کر رہی ہے، تورات شریف اس کی تائید کر رہی ہے کہ بھائی ایسا ممکن ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عقائد پائے جاتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں بینجمن سومر جو ہے مشہور یہودی ماہر عبرانی ہے، وہ وہاں ہمیں ابتدائی طور پہ بتایا گیا کہ ایک ملاخ موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ ملاخ مطلب کہ آپ فرشتہ کہہ لیں یا کہہ لیں پیغام رساں کہہ لیں، بیسیکلی بادشاہ کہہ لیں، ملاخ کا ترجمہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ان تینوں میں سے۔ لیکن باب کے بقیہ حصے میں یہ خود یہوہ ہے جو چرواہے سے نبی بنے سے گفتگو کرتا ہے، جو اور اس حوالے سے مشہور آگ جو جھاڑی میں جل رہی ہے، جھاڑی کو جلائے بغیر خدا کے چھوٹے پیمانے پر مظہر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ازانہ مظہر اس بڑے سے مشابہت رکھتا ہے جو اس پہاڑ پر اس کے کچھ عرصہ بعد ہوا تھا جب بنی اسرائیل کو سینا میں قانون ملا تھا۔ یہ جی سومر باڈی صفحہ نمبر 41-42، یعنی کہ وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ آگ کی شکل میں جو جھاڑی میں جو ظاہر ہوا تھا، وہ کہتے ہیں جو کلیم کرتا خود کو یہوہ، وہ کہہ رہے جی یہوہ کا یہ مظہر ہے، بیسیکلی خدا کے ایک مظہر ہے، چھوٹا مظہر ہے جو بڑے مظہر سے جو ہے مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہ بھی یہودی عقیدہ ہے، یہ کوئی مسیحی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ مسیحیوں کا جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسیحیوں نے ایک انسان کو خدا بنا دیا، یا مسیحی جو ہے وہ خدا کو مان رہے کہ خدا جو ایز اے بشر ظاہر ہوگا یا خدا کو، یہ اب دیکھیں یہودی عقائد ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ یہودی عقائد موجود ہیں۔ اور آپ کو پہلے جو ہم نے ڈیڈ سی اسکرول سے بتائے تھے، اب تو میں آپ کو فریسیانہ سوچ بتا رہا ہوں کہ فریسیوں کے عقائد بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ آیت مقدسہ کو لے کے ہی ہے۔ اور یہ دیکھیں اگر وہ ہم نے استثناء کا جو حوالہ پڑھا وہ تو بڑا کلیئر ہمیں میسج دیتا ہے کہ بھائی مثل موسیٰ جو ہے وہ جو نبی ہے، جس نبی کا ذکر ہے وہ نبی ہو گئی الہی، کیونکہ حورب کے پہاڑ پہ جو فرمائش تھی وہ تھی یہوہ کو دیکھنے کی۔ کوئی فرشتہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ فرشتہ ہوتا تو فرشتہ تو درمیانی ہونا تھا اس سینس میں کہ جو پیغام رساں کا کام کرتا، کوئی اور شخصیت ہو نہیں سکتی کہ جس کو دیکھ کے وہ گر جائیں۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ جو نظارہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہوہ وہاں پر نمودار ہوئے، جس کی وجہ سے وہ چیز کو برداشت نہیں کر پائے، اور وہ جو ہے اس فوراً جو ہے گر گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو جو ہے اس کا جلال برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اس کو چلے جائیں نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف چلے جائیں، نئے عہد میں ہم دیکھیں تو یوحنا کا جو پہلا باب ہے اس کا اگر ہم جو ہے یوحنا کا جو خط ہے اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بالکل اس کا جو ہے آپ کو وائس ورسا نظر آئے گا، بالکل اس کو اپوزٹ، اور وہی جو فرمائش ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آپ کو فرمائش وہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جی وہ فرمائش آپ کو ہم نے بتا دی ہے کہ جناب جو فرمائش کی گئی تھی، اور حورب کے پہاڑ پہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی میں یعنی کہ نبی برپا کروں گا، تو آپ یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ یوحنا کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے، اس میں ایسے مرقوم ہے جی اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جس سے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اب یہ دیکھیں جی یہ زندگی ظاہر ہوئی ہے اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسے ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ ہی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ یہ ان بریکٹ ہے، لیکن اوپر جو ورس ہے فرسٹ والی ورس وہ دیکھ لیں، وہ کلیئر اس چیز کا میسیج دے رہی ہے کہ جس کو وہ نہیں دیکھ پاتے تھے اس کو انہوں نے دیکھا، اس کو چھوا، اس کو محسوس کیا، اور یہ وہی نور ہے، یہ وہی نور خدا ہے جس کا ذکر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جی عہد جدید جو ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے جو عہد قدیم کی۔ پھر لکھا جی وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے مولود ہے، یعنی کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، یعنی کہ اس کو پہلے ہی خدا کی صورت کہا گیا کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ جس پر انسان بنا۔ انسان تب خدا کی صورت پہ ہے اگر خدا کی کوئی صورت ہے۔ اب خدا کی صورت کیا ہے جو بائبل میں بیان کی گئی؟ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا، وہ انسان کی جو صورت ہے، جو جس خدا کی صورت پہ وہ انسان بنا ہے، وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت جو ہے وہ میں عہد جدید بتاتا ہے، یوحنا رسول بتاتے ہیں، کلسیوں میں پولس رسول بتاتے ہیں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت تھی، یعنی کہ وہ صورت ہے جو اندیکھا خدا ہے، اس کی صورت بیسیکلی اس کو مسیح کو بتا رہے ہیں، اور وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، اور سب چیزیں اسی میں پیدا ہوئیں، اسی کے لیے بنی اور اسی سے خلق ہوئیں، یعنی کہ پورا ایک آپ دیکھیں کہ اسی سے اگر وہی خلق کر رہا ہے، اسی میں خلق ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یسایہ 44 کو دیکھ لیں، یسایہ جو 44 باب ہے اس کی اگر ہم 44 جو چیپٹر ہے 24 ورس دیکھ لیں تو اس کے اندر جو یہوہ کا بیان ہے، یہوہ کہتا ہے کہ میں اکیلا جو ہے تخلیق کرنے والا ہوں، میں آسمان و زمین کو تالنے خالق صرف میں ہوں، میں اکیلا تخلیق کرنے والا ہوں، کوئی میرے ساتھ جو ہے اس میں شریک نہیں ہے۔ تو اگر مسیح کا بھی یہ دعویٰ ہے، اگر مسیح کے بارے میں پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں تو بائبل اس چیز کی تائید کرتی ہے کہ بیسیکلی مسیح اور یہوہ اگر ایک ہوں گے تو بیسیکلی خالق ایک ہوگا، ادروائز اگر آپ دیکھیں گے تو ان آیات میں تضاد آ جائے گا۔ تو یہ تو پھر کنفرم ہے یہ بات
تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ پھر اگر آپ ان دونوں پرسنالٹیز کو اگر الگ کر دیں گے، اگر آپ یہ مانیں کہ یہ دونوں الگ ہے، مسیح اگر محض انسان ہے اور یہوہ محض خدا ہے، تو ان دونوں جو آیات مقدسہ ان میں تضاد آ جائے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ دونوں جو پیرللز ہیں دونوں آپ کے سامنے عہد جدید سے اور عہد قدیم سے رکھ لیے، اور آپ کو میں نے آج یہ بھی بتا دیا کہ یہودی روایات آلریڈی اس پہ موجود ہیں۔ میں زیادہ ان ڈیٹیل تو نہیں اس پہ جاؤں گا، جسٹ میں نے آپ کو 2 حوالہ جات جو ہے اس پہ یہودی روایات سے دے دیے ہیں، اور 2 حوالہ جات میں نے آپ کے عہد قدیم سے، اور 2 حوالہ جات آپ کو عہد جدید سے دے دیے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج اس چیز کو آپ جو ہے وہ سیکھ پائے ہوں گے کہ بیسیکلی جو ہے جو مثل موسیٰ سے ریلیونٹ جو ورسز ہیں استثناء 18-15 میں، وہ بیسیکلی کس وجہ سے کہا گیا، اور اس نبی کا جو ہے وہ الوہیت سے بھرا ہونا لازم و ملزوم کیوں تھا، اور یہ کیوں کہا گیا کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں باپ کی مرضی سے کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے کہ فل کنٹرول نظر آتا ہے آپ کو، کیونکہ ان کے منہ میں جو کلام ڈالا گیا، اس لیے ان کو کلمہ مجسم بھی کہا گیا، کہ ان کے منہ میں جو وہ بولتے تھے وہ نہیں بلکہ ایز اٹ از یہوہ خود بول رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے چھوٹا سا میسیج ہے آپ کے لیے، امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اگر آپ مزید ویڈیو پیغامات ہمارے دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، و شلوم، خدا حافظ۔